تو اول تو جس زعم پر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور کبر میں مبتلا ہیں، ان سے پوچھو کس زعم پر؟ کیا تمہیں مال کا نشہ یا اقتدار کا نشہ ہے تو بتاؤ، اور اگر ہے بھی مال اور اقتدار تو یہ تو بقا کی ضمانت نہیں ہے، نہ آخرت میں نفع دینے والے۔ نفع اور بقا ایمان باللہ میں، عمل صالح میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ یہ بھی ایک استفہامیہ انداز تھا جس میں ان کی توبیخ اور تنبیہ مقصود ہے، وعید مقصود ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا ان کے پاس سیڑھی ہے جو ان کو اوپر پہنچانے والی ہو، آسمانوں تک۔ سلم سیڑھی، جس کی جمع سلالم، ان کے پاس سیڑھی ہے بہت اونچی اور لمبی جو ان کو اوپر عالم بالا میں پہنچا دے۔ یستمعون فیہ، اور وہاں پہنچ کر وہ اوپر کی خبریں سنتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں، فرشتوں کی باتیں۔ تو کیا وحی ان کے پاس ہے جس بنا پر اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، کہ کیا وہ خود صاحب وحی ہیں جو اوپر سے خبریں لے کر آتے ہیں، وحی سن کر آتے ہیں؟ پوچھو ان سے، کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو پھر چاہیے کہ لائے ان کا سننے والا، اوپر پہنچ کر اگر سننے کا دعویٰ کر دیں کہ ہمارے پاس سیڑھی ہے جو ہمیں عالم بالا تک پہنچاتی ہے، تو جو وہ بھی سن کر آتا ہے وہ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ بسلطان مبین، کوئی حجت، کوئی دلیل جو بالکل واضح اور کھلم کھلی ہو، کوئی دلیل پیش کرو۔ چلو وہ سیڑھی دکھا دو، آسمان تک پہنچنا دکھا دو، یہ جو خبریں لاتے ہو وہ بتا دو، وہ کلام سنا دو، کچھ بھی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ تو مانا یہ جو آسمان کی وحی ہے یہ نقلی دلیل ہے، نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے، نقلی دلیل۔ کسی سوال کا، کسی استفسار کا کوئی جواب نہیں۔